ویلکم ان دا کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویجز. ڈیئر فرینڈس، آج ہم C++ کے پروگرامنگ کے بارے میں سٹارٹ کرتے ہیں اور پریکٹیکلی سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح ایک پروگرام ہوتا ہے سیٹ آف انسٹرکشن اور کس طرح ایک پروگرام کا اسٹرکچر ہوتا ہے C++ میں. تو آئیے پہلے ہم ٹربو C++ کھولتے ہیں. یہاں اسٹارٹ ٹربو C++ پہ کلک کریں، فائل پہ کلک کریں، پھر نیو پی. آپ کے سامنے فائل کا یہ فارمیٹ نظر آئے گا. تو یہ ایک بلینک اسکرین ہے، اس پر آپ نے پروگرام بنانا ہے. تو پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک جنرل پروگرام کا اوورویو یا اسٹرکچر کس طرح ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اس میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہیش سے اور پھر انکلوڈ اس کے بعد آئے گا. اس کے بعد ہم لیٹ سپوز یہ لکھتے ہیں. تو یہاں جو ہیش انکلوڈ ہے یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کہلاتے ہیں. پری پروسیسر ڈائریکٹیوز ایک ڈائریکشنز ہے، ایک یہ احکامات ہے جو کہ کمپائلر کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پروگرام کو کمپائل کرنے سے پہلے آپ کو سم تھنگ کو آبزرو کرنا ہوگا. یہاں کچھ ایسے چیزیں ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے اور C++ کے پروگرامنگ کو کمپائل کرنے سے پہلے آپ کو ان کا نوٹس لینا چاہیے. یعنی سم تھنگ دیٹ آر ایکسٹرا مسٹ بی ڈن. سو ہیش انکلوڈ یہ کام کرتا ہے. اب اینگولر بریکٹس کے اندر جو stdio.h ہے یہ ایک لائبریری ہے یا ہیڈر فائل ہے، اور یہ سی کے اندر جو TC ڈائریکٹری ہے اس کے اندر انکلوڈ ہے، اور اس انکلوڈ کے اندر یہ تمام لائبریریز جن کے فنکشنز درکار ہوتے ہیں C++ کے پروگرامز میں جو فنکشن درکار ہوتے ہیں ان کو ہم یہاں کال کرتے ہیں، اور ایکچوئل کوڈ جو ہے وہ لائبریریز میں موجود ہوتا ہے. تو مختلف لائبریریز ہے ہر فنکشن کے لیے. فار ایگزامپل اسٹینڈرڈ انپٹ آؤٹ پٹ کے لیے یہ stdio.h یہ ہیڈر فائل ہے. اس کے اندر تمام فنکشنز جو کہ اسٹینڈرڈ انپٹ آؤٹ پٹ کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میتھمیٹیکل فنکشنز کی بات کریں تو وہ math.h لائبریری کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو یا ہم پہلے اس اسٹینڈرڈ انپٹ آؤٹ پٹ ہیڈر فائل کے بارے میں جو ہمارے لیے درکار ہوتے جو فنکشن وہ ہم ادھر امپلیمنٹ کریں گے کہ کون کون سے فنکشن جو ہے جو اس اسٹینڈرڈ انپٹ آؤٹ پٹ لائبریری کے اندر موجود ہوتے اور ہمارے لیے ایک جنرل پروگرام میں درکار ہوتے ہیں. تو C++ کے اندر جنرل پروگرامنگ میں انپٹ اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو stdio جو ہے یہ C کا لائبریری ہے، اور C++ جو ہے اس میں iostream.h ہم یوز کرتے ہیں. تو پہلے stdio کے اوپر ہم ایک پروگرام لکھیں گے. تو پہلے یہ ہوتے ہیں پری پروسیسر ڈائریکٹیوز اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہیڈر فائل. تو یہ کمپائلر اس پروگرام کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ void مین ہم لکھیں گے. یہ کیا ہے، یہ ایک مین فنکشن ہے جو کہ ہر پروگرامنگ سیگمنٹ میں ہی انکلوڈ کرنا لازمی ہے. وداؤٹ دس مین فنکشن all the program is useless and it cannot be run. یہ رن نہیں ہو سکتا جب تک ہم void main اس میں انکلوڈ نہیں کرتے.
تو یہ ایک ایسا فنکشن ہے جو کہ آپریٹنگ سسٹم اس کو کال کرتا ہے. سب سے پہلے اگر ہمارا پروگرام سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ مین سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور ہمارا آپریٹنگ سسٹم جب کبھی بھی وائڈ مین یہ مین فنکشن دیکھ لیتا ہے تو اس کو کال کرتا ہے، اور اس مین فنکشن سے پھر دوسرے جو فنکشن ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں. ریسٹ آف دا فنکشن جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہم یہاں سے کال کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم ویریبلس کو ڈکلیئر کرتے ہیں. تو اب ویریبلس یہاں ڈکلیئر ہو سکتے ہیں اس سیکشن میں. یہ جو میں نے یہ کمنٹ لکھ دیا، اٹ از کالڈ ون لائن کمنٹ، اور یہ ون لائن کمنٹ جو ہے یہ صرف ایک لائن تک محدود ہوتے ہیں. اگر ہم ملٹی لائن لکھتے ہیں تو ان کے لیے ہم اسی طرح سلیش اور پھر سٹار سے آغاز کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم مختلف کامنٹس لکھ سکتے ہیں، ایکسپلینیشن اباؤٹ دا فنکشنز اینڈ ادر instructions of our program. تو ادھر ہم ڈکلیریشن کر سکتے ہیں، یہ کامنٹس ہے، اور کامنٹس ایکسپلینیشن ہے ہمارے پروگرامنگ کے انسٹرکشن کے لیے. جو انسٹرکشن ہے ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم یہ کامنٹس دے سکتے ہیں. اور کامنٹس جو ہے یہ کمپائلر چیک نہیں کرتا، کمپائلر اس کے لیے کوئی آبجیکٹ کوڈ نہیں بنا سکتا. دیز آل آر اگنورڈ بائی دا کمپائلر. یہ صرف سورس کوڈ میں ہوتے ہیں. یوزر یا جو پروگرامر ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کہ فلاں انسٹرکشن جو ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ تھے کامنٹس جو ہم نے سیکھ لیے کہ ہم کس طرح دو قسم کے کامنٹس جو ہے وہ ہم انسرٹ کر سکتے ہیں اپنے پروگرامنگ. تو ادھر ڈکلیریشن سٹارٹ ہوتا ہے. اگر ڈکلیریشن امپورٹنٹ ہو آپ کے پروگرامنگ کے لیے تو آپ یہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر امپورٹنٹ نہ ہو تو آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں اور نیکسٹ آپ اپنے پروگرام کو چلا سکتے ہیں. تو ڈکلیریشن ہم کس طرح کریں گے؟ یہ ویریبل جو ہے وہ ڈکلیئر ہو سکتے ہیں کس طرح؟ اسی طرح کہ پہلے ہم ان ویریبلس کا ڈیٹا ٹائپ لکھیں گے. فار ایگزامپل ہمارے پاس انٹیجر ٹائپ کے دو ویریبلس ہیں، تو ہم انٹ ان کے لیے لکھیں گے، اور پھر ان دو ویریبل کے نام لکھیں گے کہ کون کون سے ویریبل ہے. فار ایگزامپل میرے پاس num1 and num2 these are two variables and they must be holding the values of the integer type figure. So these are the two variables, and at the last we should write the semicolon. At indicate the end of the instruction. تو ہر انسٹرکشن کو اینڈ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے آخر میں سیمیکالن لکھیں. It is very important. If you skip or miss this semicolon, then your program will not be compiled successfully and it will report an error that there is an error in your program and it will not give you the result. So that was the declaration that we have done. So for now we just discuss the section of the program. We do not want to make it complex. ہم اپنے پروگرام کو کمپلیکس کرنا نہیں چاہتے، ہم صرف ایک اوور ویو دیتے ہیں کہ کس طرح ہمارے پروگرامنگ
کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. تو اسٹرکچر اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے ہم پری پروسیسر ڈائریکٹیوز یا پری پروسیسنگ ڈائریکٹیوز جیسے ہیش انکلوڈ ہے اسے ہم لکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہیڈر فائل یا لائبریری ہے وہ ہم انکلوڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مین فنکشن ہم لکھتے ہیں، اور مین فنکشن کے اسٹارٹ میں وائڈ لکھتے ہیں کیونکہ مین فنکشن ڈز ناٹ ریٹرن اینی ویلیو. اگر کوئی فنکشن ایک ویلیو ریٹرن کرتا ہے تو ان کے لیے ہم ان ویلیوز کی جو ٹائپ ہوتی ہے، فار ایگزامپل انٹ، فلوٹ وغیرہ، تو ہم اس فنکشن کے اسٹارٹ میں اس ٹائپ کو مینشن کرتے ہیں. If that function does not return any value, then we write simply void. So void main, this is the simplest form of the main. اگر آپ main function start کرتے ہیں تو simply void لکھیں اور اس کے بعد main لکھیں، اور پھر ہر فنکشن جو ہے وہ starting brace and then ending brace, pair of braces. These are the pair of braces. So the body of the function must be goes here inside these two braces. یہ دو starting brace اور end brace جو ہے ان کے درمیان آپ کے فنکشن کا جو باڈی ہے، فنکشن کا جو ریکوائرڈ ٹاسک ہے وہ ادھر سٹارٹ ہوگا. تو اس کے اندر ہم ڈکلیریشن کرتے ہیں، مختلف چیزیں کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز ہم واپس لکھ دیتے ہیں ہمارا ڈکلیریشن، اور ڈکلیریشن کے بعد ہم لکھتے ہیں سم تھنگ دیٹ اپیئر آن دا اسکرین، کہ ہمارے اسکرین یا ہمارے لیے ایک نتیجے کے طور پر سامنے آ سکے، وہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارا پروگرام جو ہے وہ آؤٹ پٹ دیتا ہے. تو ادھر ہم لکھیں گے لیٹ سپوز اے فنکشن دیٹ ول گیو us the result of something that we know how our program works. So let's suppose پہلے ہم C کے بارے میں ایک فنکشن دیتے ہیں. C کا جو فنکشن ہے ہم وہ لکھتے ہیں کیونکہ stdio کے اندر C کے فنکشنز لکھے جاتے ہیں، اور جبکہ C++ آن دا ادر ہینڈ ہے تو وہ stream.h کے اندر ان کا فنکشنز درج ہوتے ہیں. تو پہلے ہم C کے جو فنکشنز ہے، فار ایگزامپل آؤٹ پٹ فنکشن پرنٹ ایف جو ہے یہ ہم لکھتے ہیں، یہ کال کرتے ہیں، ہم یہ اس کو کال کرتے ہیں، اور یہ اس کا جو پروگرامنگ یا اس کا ڈیفینیشن جو ہے وہ stdio ہیڈر فائل کے اندر ہے. تو ہم لکھتے ہیں hello world. This is my first program in C, or end of the instruction will be indicated by the semicolon. It is necessary. So this is a simple program in which we have the pre-processing directives, header file, main function, starting brace, declaration part, and then the rest of the part of this function. So after running this, compiling and then running, let's see its result. It says that there is no error, so error are 0, and then it shows that you should press any key, and then we should run this program. It shows hello world. This is my first program in C on the screen, on the black screen. لیکن بلیک اسکرین جو ہے وہ ہمارے سامنے زیادہ دیر تک وہ رہ نہیں سکتا، کیونکہ اس کو ہولڈ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گیٹ سی ایچ، یہ ایک فنکشن ہے، ہم یہ لکھتے. تو لکھنے کے بعد اسکرین جو ہے وہ ہمارے سامنے کچھ دیر کے لیے ہولڈ ہو جائے گا. اب ہم کمپائل کرتے ہیں. One error.
because this function is not defined inside the stdio.h header file. ये फंक्शन जो है ये हमने कॉल किया है, लेकिन ये फंक्शन किधर है? इस stdio.h के अंदर ये फंक्शन नहीं है. Let's save this program. My first program. It is saved. Now let's write the header file here, which is important. So conyu.h, that is an important header file that is needed to hold the screen, and there are the functions defined inside this conyu.h library. So now we can check it whether it runs or not. So now the errors are 0. Now we are going to run it. So this is what we see on the screen. Hello world, this is my first program in C. Now we are pressing any key and the programming output is going to be exited. Now we see that the earlier output of something was on the screen, such as TC etc. ये स्क्रीन पर हमारे आउटपुट से पहले कुछ डाटा मौजूद था, और अगर हम दोबारा इस प्रोग्राम को रनिंग करेंगे तो इस रनिंग के बाद इसमें कुछ पहले जो डाटा था वो भी हमारे सामने आएगा. फॉर एग्जांपल, वी आर रनिंग इट अगेन. So you see that it is repeated. The same data is repeated and again and again. So now we should call to a function that clear the screen for us. So at the start of this line we should write clr scr. This is a function that is called here and it is defined inside the conyu.h for the purpose to clear the screen. इस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए ये एक फंक्शन है जो कि conyu.h कंसोल इनपुट आउटपुट, ये एक हेडर फाइल है, इसके अंदर ये डिफाइन किया गया है. हम इधर सिंपली इसको कॉल करते हैं कि आप हमारे लिए स्क्रीन को साफ करें. तो अब सबसे पहले ये स्क्रीन को साफ करेगा कि स्क्रीन पर जो कुछ है वो साफ होगा, और इसके बाद जो है अब जो हमने लिखा है this line, it will be executed and the result will be shown on the screen. So let's check its result. So this is the line that we have written in our instruction printf function inside the printf function. Now we are checking it again, so it gave the same result, and there is nothing that have left from the earlier results. पहले जो हमने रिजल्ट्स हमको मिले हैं उनके जितने भी डेटा है वो अब स्क्रीन पर मौजूद नहीं है, बिकॉज इट इज़ क्लियर बाय द क्लियर स्क्रीन फंक्शन, क्योंकि ये क्लियर स्क्रीन का जो फंक्शन है इसने क्लियर की है. So this was a general structure of the program, and now we should close this program, and for the next we will use these declaration in our program, the results and the benefits of declaring a programs in the rest of the programming part. ये प्रोग्राम का जो रेस्ट सेक्शन है, बाकी सेक्शन है, इसके अंदर
اب تک ہم نے جو ڈکلیریشن کی ہے these declaration have not been used by the rest part of the program, but in the next programming we will use the declaration part in our rest section of the program. یہ پروگرام کا باقی سیکشن ہے، ہم اس میں ڈکلیریشن پارٹ جو ہے وہ یوز کریں گے، اور اس کے جو فوائد ہے، اس کے جو کیپیبلٹیز ہے وہ ریسٹ آف دا پروگرامنگ میں یوز ہوگا. For the now, this was a simple program that was showing to you an overview of the C++, C++ programming language, simple programming language, that how our program will be shown on the screen or how it will be written generally. So generally اسی طرح پروگرامنگ اس میں ہو سکتی ہے. ہم اس کو دوبارہ دہراتے ہیں کہ پہلے ہم پری پروسیسنگ ڈائریکٹیوز لکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ہیڈر فائل کو انکلوڈ کرتے ہیں، اور ہیڈر فائل کو انکلوڈ کرنے کے بعد مین فنکشن کا سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے سٹارٹ کرنے کے بعد ہم سٹارٹنگ بریس اور اس طرح اینڈنگ بریس لکھتے ہیں، اور اس کے اندر ہم اس فنکشن کا جو باڈی ہے وہ لکھتے ہیں، اور ہر ایک انسٹرکشن کو سیمی کالن سے اینڈ آف کرتے ہیں کہ دس از دا اینڈ آف دا انسٹرکشن دیٹ از شون بائی دا سیمی کالن. جو سیمی کالن جو ہے یہ ہم کو یہ انڈیکیشن دیتے ہیں کہ یہ انسٹرکشن جو ہے یہاں اختتام پذیر ہوا ہے. اور اسی طرح سارے جو انسٹرکشن ہے ان کے آخر میں semicolon use हुआ है, and without semicolon our program will show us errors that your program contains error and it will not give us the required results. So for next we will go for the complex programming. جو پیچیدہ پروگرامز ہوتے ہیں اس میں ہم کئی لائنز فار ایگزامپل 50-60 لائنز تک ہم لکھیں گے، اور ان میں مختلف فنکشن جو کہ روزمرہ زندگی میں فنکشنز ہمارے لیے درکار ہوتے ہیں وہ ہم ان پروگرام سے لیں گے کہ کس طرح اس پروگرام کے تھرو ہم مختلف فنکشن جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. فار دا ناؤ اٹ از انف اینڈ تھینک یو فار دا واچ.